رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، تحریر نمبر 51۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش میں۔ جنگ سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس میں تشریف رکھیں، یہاں سے آپ کے جان نثاروں کا نذرانہ بھی کریں اور ضروری ہدایت بھی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو پسند فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش بنا دی گئی۔ آپ نے یہیں قیام فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے پاس ٹھہریں۔ پھر رات کو صحابہ کو حکم دیا، آپ رات بھر آرام کریں اور خود 2 رکعت نماز کی نیت کی۔ نماز میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اس وقت آپ کے رونے کی حالت اس طرح تھی کہ رو رو کر ریش مبارک آنسوں سے تربتر ہو گئی تھی، اور سرے زمین بدر کی یہ خوش قسمتی کہ اس کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا پانی ملا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے یوں روتے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر جاتی، کبھی سجدے میں جا کر روتے اور کبھی ہاتھ پھیلا پھیلا کر رحمت خداوندی کو متوجہ کرواتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبان اقدس پر یہ دعا جاری تھی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تضرع کے ساتھ یہ دعا بھی کی، الہی مجھے ندامت سے بچانا، اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو نہ رہا گیا، سجدے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، حضور بس کیجئے، اتنا نہ روئیے، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، آپ کو اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کی اور زبان پر جاری تھا کہ عن قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، مسلمانوں کو فتح سے سرشار کیا اور مکہ والوں کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہوئے۔